اچھا علی بھائی، آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں؟ کس پوائنٹ آف ویو سے مذہب پوچھ رہے ہیں؟ مطلب جتنے مذاہب لوگ دنیا کے انسان جو فالو کر رہے ہیں کائنات میں، کئی ایک مذاہب تو چل رہے ہیں. مطلب میری ناقص معلومات کے مطابق 3000 سے زیادہ ہیں. تو یہ سوال رچرڈ ڈاکنز جو دہریوں کا دنیا میں سربراہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ، آپ جانتے ہیں، آپ نے اس کی کتاب بھی شاید پڑھی ہے، وہ اپنے مقلدین کو اس نے ایک بات کی کہ تم یہ جو مذہب پسند لوگ ہیں نا، جو تھیسٹس ہیں، ان کی یہ بات کہنا برا مناؤ کہ تمہیں کہتے ہیں تم منکر خدا ہو، تم ان کو کہو تم بھی منکر خدا ہو. کیسے جی؟ اس نے کہا جی تم ان کو یہ کہو کہ ہم نے صرف ایک خدا کا فالتو انکار کیا ہے، 3500 کا تو تم نے بھی کیا. تو اگر یہ کہتے ہیں، جیسے آپ یہ مولویوں کو پکی دیتے ہیں نا، اس نے سمجھے آپ کو پکی دے دی ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار تم جنمی ہو، تم نے خدا کا انکار کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایک فالتو ایک کا ہی کیا نا، باقی 3500 کا تو آپ نے بھی کیا ہوا ہے. اگر اس 3500 میں کوئی ایک ٹھیک ہو گیا، آپ کا کیا بنے گا؟ جنم تو پھر بھی آپ کی ہے. اس کا جواب بتائیں. ٹھیک ہے، ایک تو مطلب لوگوں کے دعوے ہیں نا جی خدا کے وجود کے اعتبار سے کہ اس طرح 3500 خدا ایگزسٹ کرتے ہیں. جن مذہب کے بارے میں رچرڈ ڈاکنز صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ کیا وہ سپریم بینگ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں یا وہ خدا ایک سے زیادہ مانتے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ ان سارے مذاہب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ان سارے مذاہب کے علماء سے اگر ٹیکسٹ بک کے ساتھ بات کریں تو ان سب کے سب کتابوں میں ایک خدا کا ذکر ہی ملے گا. ایون ٹیمپرڈ فارم میں بھی جو موجود ہیں مذاہب، وہ بھی ایک سپریم بینگ کی بات کرتے ہیں، ایک سپر نیچرل ایجنسی کی بات کرتے ہیں. باقی وہ سارے کہتے ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ سب آرڈینیٹس ہیں. وہ سب آرڈینیٹس کا جو ہے انکار ہو رہا ہے، ایک گاڈ کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا. ہندوؤں سے اگر پوچھیں، سب سے زیادہ تو ان کے خدا مانے جاتے ہیں نا، جو ان کی وہ کتابوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں، یا یونانیوں کے. ہاں یونانیوں کے. وہ بھی یونانی بھی جو کیپٹل جی سے گاڈ لکھتے ہیں، وہ ایک ہی گاڈ کو مانتے ہیں. وہ چھوٹے گاڈس کو چھوٹے جی کے ساتھ لکھتے ہیں. اچھا، ہاں جی. گاڈ تو ایک جو گاڈ ہے وہ سارے مانتے ہیں. اس کو بھگوان کہیں، خدا کہیں، سپر نیچرل ایجنسی کہیں، اللہ کہیں، ٹھیک ہے جی، وشنو کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ ایک ہی خدا کو مانا جاتا ہے. نیچے چھوٹے چھوٹے الہہ کا مسئلہ ہے. اسلام نے بھی جو ایمفسائز کیا ہے ایک خدا کے کنسیپٹ کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اسلام تو خیر اس سے پہلے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی اسلام کے داعی بن کے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ مشرکین عرب کے ہاں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے الہہ لات عزا منات کے پوائنٹ آف ویو سے پائے جاتے تھے، لیکن ایک جو گاڈ تھا اللہ، اس کو وہ مانتے تھے. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کا انکار نہ کریں، باقی سب کا کرتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ باقی سب کا تو باقی مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے نا. خود بھی یہ کہتا ہے نا ٹیکسٹ بک سے اسٹڈی کرنا چاہیے. رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ کرسچینٹی کے اوپر اعتراضات کرتا ہے، تو اس کی کتاب کے اوپر وہ پوری کتاب دا گاڈ ڈیلوژن میں اس نے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو بھی لکھ کے اس کا رد نہیں کیا. یہ کتنی ناانصافی ہے. میں نے رچرڈ ڈاکنز کی اس کتاب کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، مسئلہ نمبر 83B. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کئی جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں ان کے جواب دیے. تو اس میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیات لکھ کے رد کرو نا. باقی کرسچینٹی کی اگر کتابوں کی تم بات کرتے ہو تو وہ اکثر تو تعلیمات اس کی ٹیمپر ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو تم کم از کم پھر مانو، کم از کم کامن ٹرم کے طور پہ باقی ریلیجن کے. تو وہ انکار کرتے ہیں جو خداؤں کا، تو وہ ضرور کریں. ہم بلکہ اس معاملے میں ایتھیسٹ کو آن کرتے ہیں کہ وہ الحمدللہ تمام خداؤں کا انکار کر چکے ہیں. تو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، بس الا اللہ کے اوپر آ جائیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہتر ہے اس معاملے میں ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹے خدا گھڑ لیے ہوئے ہیں، کہ کم از کم ان کی یہ جرت ہے کہ انہوں نے اپنے روایتی دین کی مخالفت کی ہے، اور اس مخالفت میں وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے انکار کیا، اور اب وہ ایک خدا تک پہنچنے کی جو ہے وہ دوری پہ ہیں. تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. میں نے اس لیکچر کے اندر بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے ان کو رائے حق بتائی ہے. اصل مسئلہ رچرڈ ڈاکنز کا جو ہے وہ خدا کا ڈینائل نہیں ہے. جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، ڈینائل آف گاڈ ان کا ایشو نہیں ہے. ان کا ایشو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا.